یہاں پر پھر یہ ہوتا ہے کہ جی کسی کے نام کی ایک سورہ فاتحہ نہیں بلکہ کسی کے نام کی فاتحہ دے دی، جس کو کہتے ہیں کہ مٹھائی پہ یا کھانے کی کسی پہ ہم نے فاتحہ دے دی کسی کے نام سے. تو یہ جو فاتحہ ہے یا بخشش یا نیاز بھی شاید اسی زمرے میں، اس کے بارے میں آپ کی کیا نقطہ نظر ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ سورہ فاتحہ پڑھنا تو بہت اچھی بات ہے الحمدللہ، لیکن جس طریقے سے اکثر لوگ فاتحہ پڑھ کے نیاز یا کھانے پہ کچھ کس کا نام لیتے، تو قرآن کی آیت صاف ہے کم از کم 4 جگہ پہ. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173، سورہ مائدہ چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 3، سورہ انعام چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 145، اور سورہ نحل چیپٹر نمبر 16 ورس 115. اللہ تعالیٰ فرماتے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، جس کے معنی ہیں کہ forbidden for you for food are dead meat, blood, the flesh of swine, and any food on which any name besides Allah's name is taken. تو چوتھی کیٹیگری ہے کہ کوئی بھی کھانے کے اوپر اگر اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے تو حرام ہے. تو اگر آپ کوئی کھانے پہ اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیتے، کتنا بھی اچھا انسان ہوں دو، پیر بھی ہوں دو، نیک انسان ہوں دو، کوئی رسول بھی ہوں دو، اللہ کے علاوہ کسی اور شخص کا نام اگر آپ لیتے وہ کھانے پہ تو وہ کھانا حرام ہو جاتا ہے. ٹھیک، آخری جو قابل توجہ بات بھی ہے اور جس پہ بعض اوقات اختلاف ہو جاتا ہے کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ جیسے کوئی یہ کہے کہ جی یہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز ہے، تو اس کھانے پر غیر اللہ کا نام لے دیا گیا اور جس پر غیر اللہ کے نام کو لے لیا جائے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کی تفصیل بیان کرتے ہوئے قرآن عظیم میں ایک جگہ فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، یعنی اور وہ بھی منع ہے کہ جس پر اللہ کے غیر کا نام پکارا گیا ہو. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں چونکہ اس پر بھی اللہ کے غیر کا نام لے دیا گیا لہٰذا یہ کھانا بھی حرام ہے. لیکن یہاں پہ ہم دائرہ ادب میں رہ کر بغیر کسی کی نمائندگی کرتے ہوئے جو حق شرع ہے یہ حق مسئلہ ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں کہ یہاں ہے ماں وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جو پکارا گیا ہو اس پر اللہ کے غیر کو. تو یہاں ماں سے مراد کیا ہے؟ یاد رکھیں جتنے بھی مفسرین کی تفسیریں اٹھا کے پڑھ لیں آپ کو 99% مفسرین یہی کہیں گے یہاں ماں سے مراد جانور ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کفار کے رد میں نازل فرمائی تھی، اور کفار کا طریقہ یہ تھا کہ یہ بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے اور ان جانوروں کو لٹا کے پھر یوں کہتے تھے لات کے نام پر، عزا کے نام پر، منات کے نام پر، اور ذبح کر دیتے تھے. تو گویا کہ بوقت ذبح وہ اس ذبیحہ پر غیر اللہ کا نام پکارتے تھے، نہ کہ بسم اللہ اللہ اکبر. تو اس وجہ سے ان کا اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا کہ یہ جانور کھانا بھی حلال نہیں ہوگا جس پر بوقت ذبح اللہ کے غیر کے نام کو پکارا گیا. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں ہم ماں سے مراد خاص ذبیحہ نہیں لیتے بلکہ ہر چیز ماں سے مراد جو ہوتا ہے، تو جو میں تمام دنیا کی چیزیں آ جائیں گی کہ جس چیز پر اللہ کے غیر کے نام کو پکارا جائے وہ منع ہوگا. لہذا نیاز پر بھی غیر اللہ کا نام پکارا گیا، جسے کہا گیا منسوب کر دی گئی کہ فلاں کی نیاز فلاں کی، تو یہ بھی حرام ہوگی. اگر یہ والا معنی لے لیا جائے تو دائرے میں رہ کے سوال ضرور ہونا چاہیے کہ یہ بتائیں ایک قربانی کا جانور ایک شخص لے کر آیا، کوئی پوچھتا ہے یہ کس کا جانور ہے تو کیا کہے؟ لیکن ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو قربانی کے جانور لایا ہوتا ہے اس شخص کا نام اس پہ لیا جاتا ہے، جی اکرم صاحب کا جانور ہے، یہ افضل صاحب کا جانور ہے. بتائیے اس جانور پر غیر اللہ کا نام پکار لیا گیا، اب اس کا کھانا حرام رہے گا یا حلال رہے گا؟ اگر آپ کہیں گے حلال رہے گا تو بتائیے پھر آیت کا مفہوم تو یہی کہہ رہا ہے کہ ہر وہ چیز جس پہ غیر اللہ کا نام پکارا گیا وہ حرام ہے، تو پھر کیسے یہ حلال ہو جائے گا؟ تو قربانی کے جانور کو کسی شخص کی طرف منسوب کر دیا جائے وہ حلال رہے، کھانے کو اللہ کے لیے بنا کر صرف ایصال ثواب ظاہر کرنے کے لیے کہ کس کے نام کیا گیا ہے اس کو غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیا جائے تو حرام ہو جائے. یہ کیوں؟ وجہ فرق بتائیے. اور خصوصاً جب آپ دیکھیں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کنویں کے اوپر نیم پلیٹ لگوا دی ایک طرح سے لأم سعد، سعد کی ماں کے لیے، تو وہ بھی تو اس ایصال ثواب کو منسوب کر رہے ہیں اپنی والدہ کی طرف. تو اس کنویں پر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنی والدہ کا یا اپنا نام لکھوا دینا، بتائیے یہ بھی تو غیر اللہ کا نام اس کی طرف منسوب ہوا، یا اس کنویں کو غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیا ایک طرح سے. تو اس کا پانی پینا حلال رہا یا حرام رہا؟ تو لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ کوئی بڑا جھگڑا نہیں ہے. ہم جواب میں کا خلاصہ بھی یہ پھر بیان کر دیتے ہیں کہ نظر نیاز کرنا یہ مستحب عمل ہے، کریں گے ثواب ملے گا، نہیں کریں گے گناہ نہیں ہے. اور اس کا صحیح کانسیپٹ یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کے لیے کھانا بنائیں اور صرف قصد ارادہ یہ ہو کہ کسی اللہ کے نیک بندے کو ہم ثواب ایصال کر رہے ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. کھانا سامنے رکھنا بھی کوئی فرض یا واجب نہیں ہے،
آپ بس دل میں ارادہ کر لیں وہ نیاز بن جائے گی. سامنے رکھنا کوئی لازم ضروری نہیں ہے، لیکن کوئی رکھے سنت کی ادائیگی کی نیت سے اور قرآن بھی پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے. امید ہے کہ اس پہ تفسیر حاصل میں نے گفتگو کر لی ہے تو مسئلہ آپ سمجھ گئے ہوں.